الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنات بربوات اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے بلندی پر کوئی باغ ہو جس پر بارش برستی ہو، پس وہ اپنا دگنا پھل دے۔ تو اگر اس پر بارش نہ برسے تو پھوار یعنی شبنم، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ موضوع جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے قرآن کریم میں یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے متصل آیات پہلی جو گزر چکی ہیں یا جو آ رہی ہیں، یہی موضوع جو ہے اللہ کریم نے اس سے متعلق ارشاد فرمایا اور رہنمائی عطا فرمائی۔ بنیادی بات جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دین اسلام، اس کی بنیاد، اس کے اصول و ضوابط، اس کا ایک ایک پہلو وہ ہے جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ اس کی حدود و قیود کا تعین، قرآن کریم کی تفسیر، اس سے زندگی کے جو احکامات کا اخذ کرنا، ان کی حدود کا مقرر فرمانا، یہ مقام رسالت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ حدود جو ہیں واضح فرما دی۔ لیکن جب معاشرے انحطاط کا شکار ہوتے ہیں تو معاشرتی زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور یہ اثر کسی ایک کونے پر ظاہر نہیں ہوتا، زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے لوگ گزرے وقتوں کی یادوں کو آج سے اگر مماثلت کر کے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ وہ وقت گزرا جو ہے وہ اچھا تھا بنسبت آج کے وقت کے۔ حالانکہ آج جدت ہے۔ اگر ہم اپنے بچپنے کو دیکھیں تو کتنا عرصہ لگ جاتا تھا کسی کو خبر بھیجنے کے لیے، کہیں کوئی غمی خوشی کی خبر ہے اور جو باہر ہے اسے خط بھیجا جاتا، تار بھیجی جاتی، رجسٹری کی جاتی، لیکن ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ فی الفور اس تک اطلاع پہنچے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ کوئی گھر کا فرد فوت ہو گیا، جو بندہ باہر ہے کاروبار کے سلسلے میں، نوکری کے سلسلے میں، اس کو اطلاع ہونے اور واپس پہنچنے تک دفن ہو کر کچھ دن گزر چکے ہوتے تھے۔ سواری سے متعلق اگر آپ غور فرمائیں تو جو ہم نے اپنے بچپن میں دن بھر کا سفر دیکھا ہے کہ جس سفر پر دن بھر صرف ہو جاتا تھا، وہ دن کے کچھ حصے میں آج طے ہو جاتا ہے، اور قدیم جائیں گے اور اس طرح کے حالات جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ آج ایک فون کال جو ہے وہ دنیا کے دوسرے سرے پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے اس تک عین اسی وقت اطلاع پہنچا سکتی ہے۔ آپ نہ صرف بات کر سکتے ہیں، اسے اپنے روبرو جو ہے لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ جدت کو دیکھیں تو جدت میں ترقی ہوئی، اس جدت کا استعمال کیسا تھا یہ الگ موضوع ہے۔ اس ترقی سے ہم نے استفادہ مثبت کیا یا ہم نے اپنا نقصان کیا، ترقی موقوف کی طرف گئے، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن اس جدت نے انسانی زندگی میں بے شمار سہولتیں پیدا کی، اور جو قدیم وقت جسے یاد کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وقت اچھا تھا، اس میں یہ جدت نہیں تھی،
اور زندگی میں سختی تھی، مشکلات تھی۔ پھر اسے دوسرے پہلو سے دیکھیں کہ دینی پہلو سے جب آپ اسے دیکھیں گے تو جو حدیث شریف زمانے کے حوالے سے ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے مبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ تمام زمانوں سے افضل زمانہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز، پھر متصل زمانہ ارشاد فرمایا، پھر متصل الگ ترتیب 3 زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات بھی اس کی شرح میں آتی ہے کہ جو زمانہ گزرتا ہے اس میں انحطاط وارد ہو رہی ہے۔ افضل ترین آپ کا زمانہ مبارک، پھر دوسرا زمانہ مبارک، پھر تیسرا، الگ ترتیب تمام زمانوں میں افضل۔ اب اس کی فضیلت پر بیان ہو رہا ہے، لیکن جب آپ اس کی شرح میں جائیں گے تو جہاں فضیلت کا بیان ہو رہا ہے وہاں آنے والے وقت کی حیثیت پہلے سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو جب بندہ اس کو شرعی حصے میں بھی دیکھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری جدت کے باوجود جو پہلو برکت کا ہے اس میں بھی اس پہلو سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت دور ہو رہا ہے۔ ہر 2 پہلو سے گزرا وقت جب ہم اس پر بات کرتے ہیں تو وہ بھلا معلوم ہوتا ہے۔ اب جو نقطہ یہاں اس آیہ کریمہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ انحطاط جب ہر کونے پر اثر انداز ہوتی ہے تو ہم نے اس انحطاط کا اثر مذہب پر بھی جو ہے رکھ دیا ہے کہ مذہبی امور جو ہیں انہیں بھی ہم رواجی پہلوؤں میں لے لیتے ہیں، جس کا نقصان ہوتا ہے چونکہ وہ رواج ہے اور مذہب رواج نہیں ہے۔ دین اسلام رواج نہیں ہے، اللہ کریم کا حکم ہے، اس کی حدود و قیود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہیں۔ اس میں زیادتی تو کجا کمی بھی جو ہے وہ بھی ظلم ہے، ہر پہلو سے کمی بیشی جو ہے وہ تجاوز ہے، اس کی مطابقت نہیں رہے گی۔ جب ہم دینی پہلو میں اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو پھر وہ حدیث شریف یاد آتی ہے کہ روز محشر حساب کتاب جب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد ارشاد فرمائے کہ ان کا حساب پہلے ہو۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جسے دنیا میں بڑا مال و دولت دیا گیا ہوگا۔ اللہ کریم کہ حضور وہ جو شخص مال و دولت والا پیش ہوگا اسے اللہ کریم اپنی نعمتیں جو ہیں ان سے متعلق ارشاد فرمائیں گے اور وہ اقرار کرے گا اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمتوں کا۔ پھر اللہ کریم اس کے مال پر جب ارشاد فرمائیں گے کہ اتنا مال اور متاع تمہیں دیا گیا تو وہ واپس عرض کر رہا ہوگا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی صاحب حیثیت ہونا کا جو ہے شرف عطا فرمایا، میں نے بھی اپنا مال ہر اس جگہ خرچ کیا جہاں تیری رضا تھی، جہاں تو نے حکم دیا، جہاں تو نے پسند فرمایا، میں نے بھی اپنا سارا مال جو ہے وہیں خرچ کیا۔ تو اسے ارشاد ہوگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے سخی کہلانے کے لیے اپنا نام اور اپنی مشہوری کے لیے خرچ کیا، وہ تمہیں دے دیا گیا تھا، وہیں جو تم سخاوت کے چرچے چاہتے تھے وہ تمہیں عطا کر دیے گئے تھے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں اور حکم ہوگا کہ اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اب جب ہم اپنے حالات کو اور رواجات کو اس انحطاط کو دیکھتے ہیں تو یہ امر ہمیں اپنی زندگی میں عام نظر آتا ہے کہ جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں ہم یہ دھیان نہیں کرتے کہ کیا وہ حلال ہے۔ حلال نہیں ہوگا تو انفاق فی سبیل اللہ پر خرچ ہو ہی نہیں سکتا، اسے کوئی شرف قبولیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ناپاک کو ناپاک سے ہی پاک نہیں کیا جا سکتا، کوئی بے عملی جو ہے اس کو بے عملی سے ہی یعنی
درست نہیں کیا جا سکتا، کوئی غلطی جو ہے اس کو غلطی ہی سے درست نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب کوئی شے ناپاک ہے تو اس کی درستگی کے لیے پاک عمل درکار ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، ہم بالعموم دیکھتے ہیں کہ جہاں ذرائع معاش کے ہیں وہاں احتیاط چھوڑ دی گئی ہے بہت حد تک۔ اللہ ماشاء اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کون ہیں کہ کسی پر کلی طور پر فیصلہ دے دیں؟ ہم تو خود کمزور اور خطا کار لوگ ہیں، ہمیں تو اپنا حساب جو ہے وہ بھاری محسوس ہوتا ہے، کسی پر کیا بحث کی جائے۔ لیکن تربیت مقصود ہے، نشاندہی مقصود ہے، نہ صرف مخاطبین کے لیے، ذات کے لیے بھی، کہ یہ وہ پہلو ہیں جہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہمہ وقت ہم دھیان رکھیں۔ اب اگر کوئی نوکری کر رہا ہے تو اس کا ایک افزانہ اور عمل، یہ دو طے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی خدمات جو ہیں وہ صرف کرنی ہیں اور بدلے میں اسے ایک افزانہ تنخواہ کی صورت میں ملے گا۔ جہاں یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی پاسداری فریقین نے کرنی ہے، جس نے ایام مقرر کیے اور اپنی جو کارگزاری ہے وہ اس نے دینی ہے، تو دوسری طرف اس کا افزانہ جو ہے یعنی اس کی جو تنخواہ ہے وہ اس نے پوری جس وقت مقرر ہونا ہے اسے دینی۔ تو جب ہم یہاں دیکھتے ہیں تو پھر آج اپنے معاشرے میں انتہا درجے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس معاہدے میں خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کام کرنے والے کو، تو کام کرنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میری ذمہ داری کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اگر وہ سمجھے کہ میں کسی کی نظر میں ہوں تو اور بات، اور سمجھ آ جائے کہ میں کسی کی نظر میں نہیں ہوں تو پھر معاملہ اور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے ذمہ معاوضہ دینے کا لیا ہوا ہے، اس نے جو دن طے کیا ہوتا ہے اس دن پر وہ اسے معاوضہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ بھی کھینچ رہا ہوتا ہے کہ کچھ دے دیا، کچھ آگے لٹکا دیا، یہ میرا مجبور رہے، محکوم رہے، جو دے دیا سو دے دیا، جو رہ گیا وہ پھر بعد میں دے دیں، اس کو وہ پھنسا لیتے ہیں اور اس کو گھسیٹتے رہتے۔ اب اس معاہدے میں فریقین جو زیادتی کر رہا ہے وہ اسے یہ بھی خیال کرتا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے یہ کوئی غلط عمل نہیں ہے، یہ رواجی اثر ہے، اسے آپ شریعت مطہرہ پر لے جائیں، فریقین میں سے جو زیادتی کر رہا ہوگا اس پر دین اسلام جو ہے وہ ارشاد فرما دے گا کہ یہ غلط کر رہا ہے اور یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ جو تنخواہ نہیں دے رہا وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، اور جو افزانے کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا وہ خیانت کر رہا ہے، وہ خائن ہے، وہ ظالم ہوگا، وہ خائن ہوگا، خائن ہو کر وہ بھی ظالم ہو جائے گا۔ اسی طرح عین جو دینی حکم کے مطابق خرچ ہے، مال میں سے زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، فطرانہ دینا، وہ حصہ جو اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے اس کے دینے میں جب پہلی بات کا خیال نہیں رکھا کہ حلال اور حرام ہے تو یہ اگلی موضوعات تو سارے ختم ہو، لیکن انہیں بھی ہم اگر زیر بحث لائیں تو بہتر اس لیے ہے کہ یہاں بھی تو ہم جو کر رہے ہیں انہیں اس کی نشاندہی تو ہم کریں۔ اب جہاں یہ مال خرچ کیا جاتا ہے وہاں سال بھر کے لیے اگلی کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔ اسے احسان جتایا جاتا ہے کہ تمہاری مدد کی جا رہی ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے اس کا حکم اللہ نے دیا، فرض ہے، صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی فرضیت کے اپنے اصول ہیں۔ سال بھر کا وہ پیسہ، روپیہ پیسہ جو جمع رہا، جو کہیں صرف نہیں ہوا، استعمال نہیں ہوا، اس پر زکوٰۃ ہے 2.5%۔ اب اس 2.5% جہاں جس کا اللہ نے اس 2.5% کا جس نے حکم دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس پر صرف کر رہے ہیں، تو جسے احسان دے رہے ہو پھر اسے مخلوق میں ذلیل کرتے ہو کہ تم نے میری بات نہیں مانی، میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے، اتنی مدد کی۔ تو یہ ساری آیات جو ہیں انفاق فی سبیل اللہ جو ہے اس سے متعلق وضاحت فرما رہی ہیں انفاق فی سبیل اللہ ہے کیا،
تو محترم سامعین کرام، اب جب بات یہاں اس موضوع پر میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے موضوع پر اس بات کو واپس لائیں، تو دین رواجات کا نام نہیں ہے۔ معاشرے کے انحطاط سے جہاں ہم رواجات میں اپنی زندگی کھو رہے ہیں، وہاں رواجات کا اثر دین پر لا رہے ہیں، تو یہ انتہائی محتاط رہنے کی جگہ ہے۔ یہاں بے احتیاطی جو ہے وہ نقصان دے گی اور بہت بڑا نقصان دے گی۔ چند روزہ زندگی ہے، یہی خواہشات، یہی گرد و پیش، یہی زندہ باد، یہی مردہ باد، یہ سب رہ جانا ہے، اسے ہمیشگی نہیں ہے۔ تو جب دولت اور مال کی بات آتی ہے تو رزق حلال دیکھو، اپنے معاہدے کی پاسداری کرو، کسی پر احسان جتا کر نہیں، اپنے اللہ کے حکم کے تحت، اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب جب بات مال کی حلال حصوں میں داخل ہوگی تو پھر اس سے اگلا حصہ جو آتا ہے اس کا خرچ، اس کے اخراجات جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے یہ دیکھیں نا، یہاں فرمایا گیا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، یعنی دین اسلام پر قائم رہنا نصیب ہو۔ ثابت قدم کہاں ہیں؟ دینی حکم پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کی نسبت کے لیے کر رہے ہیں، اور اس عمل سے انہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ثابت قدم ہو رہے ہیں کہ اللہ کریم جو ہے انہیں یہ توفیق بخشے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جو بکری ہے اسے خیرات کیا گیا، کچھ لوگوں نے مل کر خیرات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پوچھا کہ وہ جو گوشت آپ اللہ کے نام پر تقسیم کر رہے تھے اس کا کیا بنا؟ یعنی مقصد یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ تقسیم ہو گیا، لوگوں کو کھلا دیا، بات کہاں پہنچی؟ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شانہ بچا ہے، باقی سارا گوشت خرچ ہو گیا ہے، دے دیا گیا ہے۔ عرض کی گئی کہ ایک شانہ بچا ہے، باقی خرچ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا حصہ جو ہے وہ باقی ہو گیا، رہ گیا، صرف سوائے ایک شانے کے۔ اب ظاہراً ایک شانہ جو ہے بکری کا پڑا ہے، باقی تقسیم ہو گیا، ظاہراً ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سارا حصہ جو ہے وہ باقی ہے، صرف شانہ جو ہے یہ باقی نہیں، حالانکہ ظاہراً موجود ہے۔ اب اس کی شرح کیا ہے؟ اس کی شرح دیکھیں تو اس کی شرح یہ ہے کہ جو اللہ کریم کے نام پر خرچ ہو گیا وہ باقی ہو گیا، کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ جو رہ گیا اللہ کے نام پر اصل میں رہ وہ گیا ہے، تو جو ایک شانہ بچا ہے یہ بچا نہیں، اس کا وجود نہیں رہا تو وہ جو ظاہراً ختم ہو گیا۔ اب یہ بات یہاں خانہ دل کی ہے کہ جسے اللہ کی رضا مقصود ہو تو ظاہراً جو چیز نہ رہی، حقیقتاً اس کا وجود جو ہے وہ قائم ہو گیا، چونکہ اس کا بدل اللہ کریم عطا فرمائے۔ اب جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو جو توفیق ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام پر ہم خرچ کر رہے ہیں، کیا اس میں اس درجے کا خلوص ہے؟ کبھی ہم نے سمجھا کہ میں جو کلام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہے، میں جو خرچ کر رہا ہوں تھوڑا ہے یا زیادہ اس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کریم کے حضور بات عمل اور اس عمل پر جو خلوص ہے، اس خلوص پر جو عمل قائم ہو رہا ہے اس کی ہے، اطاعت کی ہے، تعمیل کی ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ فرماتا ہے نا کہ تمہاری جو قربانی ہے اس کا گوشت تو اس کو نہیں پہنچتا، محتاج تو نہیں، وہ تقوی چاہیے، وہ نیت چاہیے جو اس عمل کے پیچھے جس پر وہ عمل انحصار ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، جب ہم اتنی باریکی کو دیکھیں گے اور یقین مانیں یہ اللہ کریم کی توفیق سے ہے، کوئی یہ جو بحث ہوتی ہے کہ نہیں میں یہ نہیں سمجھ رہا، میں وہ نہیں سمجھ رہا، میں تو ایسا کہہ رہا ہوں،
یہ بندے کو لفظ میں ڈبو کے چھوڑ دیا۔ سادہ سی بات، اللہ کریم نے حکم کیا فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رہنمائی فرمائی، بات ختم۔ لیکن ہم اپنی نمازوں، اپنے نوافل، اپنی تسبیحات، اپنی تلاوت، ہر ایک کا افزانہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنی عبادات کے بعد اب مجھے تو بڑا پرسا سمجھا جانا چاہیے، میرے تو زندگی کے معاملات جو ہیں اتنے سہل اور آسان ہونے چاہیے کہ مجھے کانٹا نہ چبھے، میں نے اتنی محنت کی ہے۔ تو پھر جب ہم عبادات کو سودے میں لے آئیں گے تو اس کا وہ درجہ اور مقام نہیں رہے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مساجد بھری ہوئی ہیں، عمرے کے سفر پر جائیں حج جیسا رش ملتا ہے، حج پر جانے کیا حالات ہو گئے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے۔ یہی مخلوق جو مساجد میں ہے، جو بیت اللہ شریف حاضری جنہیں نصیب ہو رہی ہے، جنہیں روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نصیب، یہ معاشرے میں کہاں جاتی ہے؟ ہمارے تعلیمی ادارے دیکھیں، ہمارے مدارس دیکھیں، ہمارے دارالحفاظ دیکھیں، یہ لوگ معاشرے میں کہاں جاتے ہیں؟ نہ کسی دکان پر مل رہے ہیں، نہ کسی کاروبار میں مل رہے ہیں، نہ کسی ملازمت میں مل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ تو سمجھ آتی ہے جب دین کو رواجات اور سودوں میں لوگے اس کا اثر نصیب نہیں ہوگا، اور جس کا اثر یہاں نصیب نہیں ہو رہا، ہم جتنی بھی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان بناتے رہے ہیں، وہ نشان کا اثر دنیا کے عمل پر نہیں ظاہر ہو رہا، تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ سمجھ سے بالا تعالی۔ فرمایا اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، یعنی ان کا مقصد جو ہے وہ بندگی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو، وہ توفیق دے، وہ حفاظت فرمائے، تو بندہ اس راہ پر ثابت قدم۔ اب اگلی بات ہے کہ اس ثابت قدم میں دینی احکامات کا جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا، یہ ایک مستقل مزاجی چاہیے، درکار ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ سے آسانی مانگا کریں، اپنی غلطیوں کا ادراک کیا کریں، اپنی غلطیوں پر اللہ سے معافی مانگا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ اتنی غلطی گناہ، میں تو نماز کس منہ سے پڑھوں؟ وہ غلطی ہو گئی تو ہم نماز کو نہیں جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اب میں کس منہ سے نماز پڑھنے جاؤں، مجھ سے تو یہ غلطی ہوگی۔ اور کون سا دار ہے جہاں معافی مانگنے جاؤ گے؟ اگر کپڑے میلے ہو جائیں تو اس کو چشمے پر پانی پر لے جاؤ گے تو دھو سکو گے نا، مگر نہ تو میل بڑھتی چلی جائے گی۔ قلب پر اگر کوئی سیاہ دھبا اپنے کردار سے پیدا کر لیا ہے، اس کو اللہ کی یاد سے صاف نہیں کرو گے، اس کے حضور معافی نہیں مانگو گے، تو وہ سیاہی صاف کیسے ہوگی؟ اس سے نجات کیسے پاؤ؟ یہ پھر ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور بدبختی ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کی طرف نہ جائے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہم مخلوق ہیں اور وہ مالک ہے، اور اس نے اپنی رحمت کو غضب سے زیادہ وسعت دی ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے اس کے غضب سے، یہ اس نے پسند فرمایا، اس کی رحمت کے مانگا کرو۔ تو جب بات انفاق فی سبیل اللہ کی آئے گی تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے 1 پیسہ دیا یا کسی نے ارب روپے دیے، بات نیت کی ہے، اس لیے کہ ملتا ہے حدیث شریف میں کہ اود پہاڑ جتنا اگر کوئی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے غیر صحابی، اور صحابی رسول 1 مٹھ یا آدھی مٹھ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، عند اللہ وہ آدھی مٹھ جو ہے وہ مقبول ہے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ اب قیمت کی تو بات نہیں، سونے کو سونا ہونا اللہ نے عطا فرمایا ہے، مٹی کو مٹی ہونا اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ تو ہم اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بندے مومن کے لیے سونا بھی مٹی ہے اور مٹی بھی سونا ہے اگر وہ دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، کیونکہ اس کے لیے کسی شے کی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے مالک کے حکم جو ہے وہ اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ہم جب الٹ جاتے ہیں تو پھر سونا بڑا بھاری ہوتا چلا جاتا ہے، مٹی عام ہوتی چلی جاتی ہے، اور حیران ہے کہ جسے عام سمجھ رہے ہیں اسی سے وجود تمہارا بنا ہے۔
اسی لیے قرآن کریم مثالیں دیتا ہے نا، کبھی دیکھا ہے اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا؟ تو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے جب کوئی ایسا عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مثال بیان فرمائی۔ ایک مثال پیشتر اس سے گزری ہے جس میں عمل اختیار کرتے ہوئے مخلوق کو تکلیف دی جائے یا احسان جتایا جائے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان پر کوئی دھول ہو، بارش برسے تو وہ مٹی جو بہہ جائے گی، چٹان کی چٹان رہ جائے گی، وہاں زرخیزی پیدا نہیں ہوگی، یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہو۔ اب جنہیں یہ عمل خالص نصیب ہو رہا ہے ان سے متعلق قرآن کریم نے ارشاد جو فرمایا، مثال دی، فرمایا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَبْوَاتٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے بلندی پر کوئی باغ ہو جس پر بارش برستی ہو، پس وہ اپنا دگنا پھل دے۔ ابتدا میں بھی بیج کی مثال دی گئی، جب یہ آیات شروع ہوئیں تو وہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ایک مثال جو ہے وہ بیج سے متعلق دی گئی۔ اب بیج جہاں بویا جاتا ہے اس جگہ پر بھی اس جگہ کا اس قابل ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر پتھر پر مٹی ہے تو وہاں بجائی نہیں ہو سکتی، بارش آئے گی تو وہ مٹی ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں ایسے باغ کی بیان فرمائی جا رہی ہے، اور ربوہ اس سے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں مفسرین کرام جب اس پر بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایسی زرخیز زمین جس کے ساتھ پانی بہتا ہو، اور پانی کا بہنا اور زمین کا اس طرح ہموار ہونا کہ نہ پانی زمین پر جا سکے اور نہ اتنا نیچے ہو جائے کہ زمین خشک رہ جائے۔ ایسی بلندی کہ جہاں کی فضا اس میں اتنی نمی ہو کہ جہاں کی رات اتنی رویدگی پیدا کر دے کہ اگر بارش نہ بھی ہو تو بھی وہ زرخیزی جو ہے وہ اس کے جو نتائج ہیں، وہ جو پھل ہے یا جو اس کا حاصل ہے اس میں کمی نہ آئے، پھر ہر حال میں وہ نتائج نصیب ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا جی، خشک سالی ہو گئی، جی بڑی اچھی کاشت تھی، آگے خشک سالی ہوگی، فصل نہیں ہو سکتی۔ بارہا یہ بھی دیکھا ہے کہ فصل ہو گئی، زالہ باری ہوگی، تباہ ہو گئی، نتیجے تک کلی طور پر نہ پہنچا۔ اب جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اس راہ پر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، اللہ سے استقامت کی جو تمنا رکھتا ہے، استدعا رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ایسی بلندی پر کہ اسے بارش کا برسنا اور نہ بھی برسے تو اتنی رویدگی نصیب ہو جائے کہ اس کے نتیجے پر فرق نہ پڑے، یعنی ہر حال میں اس کا نتیجہ اسے نصیب ہو۔ جیسے بلندی پر کوئی باغ ہو جس پر بارش برستی ہو، پس وہ اپنا دگنا پھل دے۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور فرمایا تو اگر اس پر بارش نہ برسے تو فوار جو ہے اس کے لیے وہی کافی ہے، یعنی اس فضا میں بھی اتنی کہ نمی ہو کہ وہ فضا اس کی ضرورت جو ہے پھل کی پوری کر دے، تب بھی وہ اپنا پودے یا درخت یا جو بھی فصل ہے اپنا پھل دے رہے، یعنی ہر حال میں اسے نتیجہ ملے گا۔ اب دنیا کی زندگی میں دیکھا ہے، عام دیکھا ہے، بڑی خواہش اور بڑی تمنا سے اور واقعتاً بھی کہ ایسا عمل کیا جائے جس سے دوسرے کو سہولت ملے، اللہ راضی ہو، دوسرے کو سہولت ملے، وہ خوش ہو، ایک رضا کا اور ایک محبت کا تعلق رہے۔ یقین مانیں پوری زندگی آپ محنت کرتے رہیں، نادانستہ طور پر بھی کوئی ایسا عمل ہو گیا، آپ کو علم بھی نہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو گیا، آپ کے جتنا کیا دھرا ہے سب پر لکیر لگ جائے گی، تو ہمیں سمجھتے کچھ نہیں، ہمارا حق نہیں دیا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار جتنا کچھ کیا وہ سارا کسی طے اس میں نہیں آیا، اس کی کوئی جمع تفریق نہیں ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ ایک ہوتا ہے دانستہ کسی سے زیادتی کرنا، نادانستہ طور پر بھی کوئی غلطی اور تجاوز ہو جائے، آپ کو علم بھی نہیں،
تو وہ سارا کیا دھرا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس مخلوق کے لیے جو عمل ہم کریں گے اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جب اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا تو فرما رہا ہے اس کا ایسا باغ ہے، وہ ایسی بجائی کر رہا ہے کہ ہر حال میں اسے پھل نصیب ہوگا۔ بارش برستی ہے نہیں برستی ہے، اسے گنوں میں پھل ملے گا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ لیکن وہ اصول اور ضابطے جو میں کرتا آ رہا ہوں، جو آیات کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، ہم تو گناہگار کم علم لوگ ہیں، ان آیات پر، انفاق فی سبیل اللہ پر جب علماء کرام بحث کرتے ہیں تو ایک ایک باریکی بیان کرتے ہیں، اس باریکی میں زکوٰۃ، اس کا نفاذ، حالات، ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، لیکن بالعموم تو سارے احکامات ہم جانتے ہیں۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دگنا پھل دے، یعنی اس پر بارش نہ بھی برسے تو بھی وہ اپنا پھل دے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور فرمایا اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں، آپ اور میں روبرو ہیں۔ اگر یہ نظام ریکارڈنگ کا نہ ہو، آپ تشریف فرما نہ ہوں، میں اکیلا یہاں بیٹھا ہوں، اس طرح میں کلام نہ کر رہا ہوں، وہ تقریر نہیں تھی، چونکہ مقرر جو تقریر کرتا ہے وہ سامعین سے مخاطب ہوتا ہے، ایک عام کلامی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی مسجد کا لحاظ ہے، میں آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، آپ اسے سماعت کر رہے ہیں، میرا مقصد بھی ترویج دین ہے، تبلیغ دین ہے، احساس دلانا ہے اپنے سمیت، کہ ہمیں احساس کریں کہ یہ فانی جہان ہے، گزر جائے گا، اپنے اعمال ہم دیکھیں، اپنی نیتیں دیکھیں، کردار دیکھیں، جہاں غلطی ہے آج اختیار ہے اسے درست کریں۔ یعنی یہ کلام آپ کے ہونے پر میں کر رہا ہوں، آپ سماعت اس کلام پر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اس خانہ خدا میں ہمیں ایک دوسرے کا روبرو ہونا ایک حد میں رکھ رہا ہے۔ میں خاموش نہیں ہو رہا چونکہ یہاں بیٹھنا کلام کے لیے، آپ کلام نہیں کر رہے چونکہ وہاں بیٹھنا سماعت کے لیے ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے تو سماعت ہو، سنا جائے، اس کا کوئی اثر اور اس کا کوئی عمل دیکھا جائے، اپنی زندگی میں وارد ہو۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ روبرو ہونا۔ اللہ جل شانہ شایع کریمہ میں جو ارشاد فرما رہے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھ کر، آپ مجھے دیکھ کر حد میں رہ رہے ہیں، ایک حدود قائم ہو رہی ہیں۔ بندے مومن کا ایمان کا وہ درجہ دیکھو جس میں عمل بعد کی بات ہے، سوچ پیدا ہو اور بندہ ٹھٹھر جائے، نہیں میں نے جو سوچا یہ تو بدی ہے، اللہ کی ذات علیم ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں آیا ہے، وہ اسے اس لیے رد کر دے کہ نہیں میرے اللہ ناپسند فرمائیں گے اس عمل کو، اس کے حضور مجھے جا کر جواب دینا ہے، اور وہ شاہد ہے میں اس کے روبرو عمل کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے، موجود ہے ہر جگہ ہر لحظے آپ سوچیں نا جی بندے کی نیت کتنی صاف ہوتی چلی جائے گی، وہ غلطی تو کجا، وہ اپنے دل میں بحث اس کی شروع ہو جائے گی، نہیں یہ سوچ ہی غلط ہے بھائی، عمل تو دور کی بات، میں سوچ کو بھی رد کرتا ہوں۔ شیطان وسوسہ ڈالے گا، وہ اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی دعا کر رہا ہوگا، حفاظت مانگ رہا ہو اپنے اللہ سے، اپنا نفس کھینچے گا نفسانی خواہشات اور تعمیر کے لیے، وہ اسے رد کرے گا کہ نہیں میرے اللہ نے نہیں پسند فرمایا کہ کوئی خواہشات کا غلام ہو جائے، سوچ اور عمل اس طرح کروں گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اپنی زندگی کی صبح و شام، اپنے کاروبار، اپنی محنت مزدوری، اپنا گھر، اپنے بچوں، ایک ایک عمل کو آپ دیکھیں کہاں احساس ہے یہ ہمارے اندر۔ عین منبر رسول پر بیٹھتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ احساس ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم انا میں بول رہے ہوتے ہیں، کسی کی تضحیق کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، مقصد تربیت نہیں ہوتا۔ پھر جہاں جو بھی بول رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، اسے اپنی ذات سے مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ کیا دین مقرر کے بیان کرتے ہوئے سامعین پر نافذ ہونا ہے، یا مقرر بھی مخلوق ہے اور اس نے اس میں داخل ہونا ہے؟ دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ کتنا مقام ہے والدین کا،
کتنی بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی، کتنے حقوق ہیں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر۔ ہمسائے سے متعلق فرمایا گیا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کریم حساب کتاب سے ایک بندے سے فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا اور تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بارلا آپ کیسے بیمار اور آپ کی کیسے تیمارداری؟ فرمایا گیا کہ میرا بندہ تیرے ہمسائے میں بیمار تھا، تو اس کی تیمارداری نہیں کرنے گیا۔ اب اس بیمار کی تیمارداری رب کائنات روز محشر اپنی ذات پر رکھ کر اس بندے سے سوال فرمائے گا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ کل کائنات کا آج میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، وہ ازل سے جانتا ہے، اب اس لمحے کا اس کے روبرو ہونا ازل سے ہے۔ میرا آپ کا دیکھنا سماعت کرنا خطا ہو سکتی ہے، وہاں کوئی خطا نہیں، کوئی کمی نہیں۔ تو ہم صاحب ایمان دعوے ایمانی کے ساتھ اپنے اعمال میں کبھی ہم نے غور کیا جو میں بول رہا ہوں یہ سچ ہے؟ جو میں رزق کما رہا ہوں یہ حلال ہے؟ جو میرے ذمہ داریاں ہیں میں وہ ادا کر رہا ہوں؟ جو فرائض ہیں وہ میں پورے کر رہا ہوں؟ جو رکوع و سجود ہیں، میری عبادات ہیں، یہ جو تلاوت کلام ذاتی ہے نصیب فرمایا اس نے، کیا میں خالص اس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ ایک لحظے کو ہم اپنے آپ کو کھنگالیں تو صحیح۔ ہم کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے مسائل سے، لیکن زندگی کے مراحل میں ہر مسئلے سے گزرے ہیں۔ میں اپنی مثال عرض کر دیتا ہوں، 4 دفعہ وہ کاغذات پرت پرت کر دیکھتے ہیں کہ جہاں جا کر پیش ہونا ہے، کہ جس جج کے جا پیش ہونا ہے، کوئی فائل کی کمزوری جو ہو تو وہ میرا کیس ہی خراب کر دے گا۔ کسی افسر کے پاس جانا ہو اور کوئی مسئلہ لے کر جانا ہو، کتنی دفعہ وہ فائل دیکھتے ہیں اور کتنے ماہرین کو دکھاتے ہیں، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، وہ بھی محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں۔ اور جو بے نیاز کے حضور پیش ہونا ہے، نہ ہم اپنے کلام کو دیکھیں، نہ اپنے اعمال کو دیکھیں، جو جس کا دل ہے کرتا چلا جائے۔ تو پھر قرآن کریم میں اس کی وعید بھی موجود ہے، نتائج بھی بیان فرمائے۔ یہاں سے بھگتنا شروع ہوتا ہے بندہ، اور پھر ابدل آباد زندگی جو ہے وہ تکلیف میں گزرتی ہے۔ آج اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں، اپنی قوم کو بحیثیت قوم دیکھیں، اپنے وطن عزیز کو دیکھیں۔ یہ معاشرے اور ان معاشروں کے اعمال جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلمان معاشرے ہوتے ہیں۔ بے دینی جو ہے بے دھڑک ہو کر بولی جاتی ہے، کوئی خوف نہیں کھاتا۔ مسلمان معاشرے میں بے دینی بے دھڑک ہو کر بولی جاتی ہے، کوئی احساس اور کوئی خوف نہیں۔ جو دین پر عمل کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اللہ سے سودے کر رہا ہوں، اب جنت واجب ہے، مجھے ملے گی ہی ملے گی۔ تو یہ نتائج تو ہونے، حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں، کوئی کردار نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پرانے زمانے اچھے تھے، سفر مشکل تھے، آج کی طرح کی جو خوراک یہ نہیں تھی، آج کی طرح کی سہولتیں نہیں تھیں۔ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ وہ زمانے اچھے تھے؟ اس لیے اس میں سچ تھا۔ آج جھوٹ زائد ہو گیا ہے، کل جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جب دنیا سے ایمان اٹھ جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، پھر بقا نہیں ہے، پھر دنیا انجام کو پہنچ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن چھوٹی چھوٹی دنیا، میری زندگی کی، آپ کی زندگی کی، روز ہم میتیں نہیں اٹھاتے، آبادیوں میں مبارکباد دیتے ہو پیدائش پر، انہی آبادیوں میں آپ افسوس کر رہے ہوتے ہو، تعزیت کر رہے ہوتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ مرگ پر۔ وہ جو پیدا ہوا اور جو مر گیا اس کی تو دنیا میں ختم ہو گئی نا۔ یہ پیدائش ابتدا ہے اور موت اختتام ہے، وہ اپنی کتاب بند کر کے برزخ اتر گیا۔ اسے پھر کب موقع ملے گا کہ اپنے اعمال کھولے؟ تو جو اسے موقع نہیں ملے گا تو جو میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اللہ کے روبرو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور وہ فرما رہا ہے
واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ ایک نظر اپنے امور پر رکھتے ہوئے یہ سوچ لیں، میرے اعمال کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر کریں جو کرنا ہے۔ اور ایمان کا یہ درجہ نصیب ہوا نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ کانپ جائے گا، ظلم نہیں کر پائے گا، زبان گنگ ہو جائے گی، کسی کی ذات پر غلطی اور بہتان کی طرف نہیں جائے گی، قدم رک جائیں گے، جتنی بھی تمہاری ٹانگوں میں طاقت ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تمہارے قدم، تمہارا رخ۔ اس کیفیت اور اس ایمان کے لیے اللہ نے جو بنیاد ایمان دی ہے اسے دیکھو، اپنی عبادات اپنے فرائض کو پورا کرو، احکامات دین کے مطابق زندگی بسر کرو، اسے نہ دیکھو کون کیا کہے گا۔ میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے کہ کتنا ایسا ہوا ہے کہ سالوں خدمت کی ہے، سالوں لحاظ کیا ہے، احترام کیا ہے، اور ایک وہ موقع جس پر پتہ بھی نہیں ہے وہ سالوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ کیا کرنا پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ لوگ خوش ہوں؟ وہ عمل کیوں نہ کرے جہاں اللہ راضی ہو؟ اور اگر سارا جہان راضی ہو اور اللہ راضی نہ ہو تو پھر اس رضا کو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارے کس کام آئے گی؟ اور سارا جہان راضی نہ ہو لیکن ایک اللہ کی ذات راضی ہو، تو کسی کی کیا ضرورت؟ تو جو حقوق و فرائض ہیں ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ اور حدود بھی اس لیے دیکھنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنی سوچ اپنے عمل کو اللہ کی طرف نسبت دو، اپنی عبادات کو اللہ کی طرف نسبت دو، یہ حق ہے اور یہ درست راہ ہے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشی معاف فرمائے، ایمان کا یہ درجہ عطا فرمائے، ہمہ وقت یہ محسوس ہوتا رہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔